کیا ایلین کائنات میں موجود ہے؟ زمینی مخلوق کے خلائی مخلوق سے رابطے۔ امریکی حکومت سے ایلین کے معاہدے بھی طے پا چکے۔ اسرائیلی خلائی ایجنسی کے سابق سربراہ کے دعوے۔ کیا دوستو اسرائیلی خلائی ایجنسی کے سابق سربراہ کے دعوے ٹھیک ہے؟ کیا دوستو سچ میں اس کائنات میں ایلین موجود ہے یا یہ ایک محض دعویٰ ہے؟ تو آج اس کے پس منظر ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیا اس کائنات میں انسانوں کے علاوہ بھی کوئی انسانوں جیسا یا اس سے ملتا جلتا آباد ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو قدیم اور جدید خلائی سائنسدانوں اور فلاسفروں کے علاوہ سائنس فنکشن کے ماہرین کے ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے۔ اسی سوال کو لے کر بہت سے فرضی ناول لکھے اور فلمیں بنائے گئے۔ ان ناولز اور فلموں کا مرکزی کردار ایک ایسی مخلوق کو دکھایا گیا جس کا تعلق اس زمین کے علاوہ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق سے ہوتا ہے۔ اسے ایلین کا نام دیا گیا۔ بعض نے انسانوں ہی کو ایلین یعنی دوسرے سیارے کی مخلوق کا نام دیا، جیسا کہ ڈاکٹر ایل سلور کی کتاب ہیومن آر ناٹ فرام ارتھ سے اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر ایلس نے یہ بات ثابت کرنے کے لیے ٹھوس دلائل دیے ہیں کہ انسان کا تعلق اس زمین سے نہیں بلکہ یہ انسان کسی دوسرے سیارے سے لا کر یہاں آباد کیے گئے ہیں۔ سن 1790 میں جارج واشنگٹن نے اجنبیوں کے لیے لفظ ایلین کا استعمال کیا۔ دراصل امریکہ میں ایک نیا قانون بنایا جا رہا تھا جس میں غیر ملکیوں یا اجنبیوں کو ملکی شہریت دینے کے حوالے سے قانون پاس کیا گیا۔ اس میں اجنبی کے لیے لفظ ایلین کا استعمال کیا گیا۔ یہ لفظ تاحال اس قانون کا حصہ ہے۔ 2016 کے صدارتی انتخابات سے قبل مذاکرے میں بھی امریکی رہنما ڈونلڈ ٹرمپ نے قانونی ایلین اور غیر قانونی ایلین کی اصطلاح استعمال کی۔ 2016 میں سائنسدانوں کو خلا سے ایسے سگنل بھی ملے جن کے بارے میں ان سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یہ سگنلز ایلین کے مرکز یا پھر میگا اسٹرکچر سے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے زمین کو ایلین سے پوشیدہ رکھنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی شروع کی تھی، کیونکہ ان کے خیال میں ایلین زمین کے دشمن ہے اور ان سے زمین پر موجود آبادکاروں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایلین کے ساتھ ساتھ ان کے سواریوں جن کے لیے UFO یا اڑن تشتریوں کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یہ بھی خلائی کہانیوں کے لیے مرکزیت کی حامل رہی۔ وقتاً فوقتاً اڑن تشتریوں کے حوالے سے بھی خبریں گردش کرتی رہتی ہے، مگر تاحال کی تصدیق اور تردید کرنے سے سائنسدان قاصر نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں ایسے انکشافات بھی سامنے آتے رہتے ہیں جن میں ایلین کی موجودگی اور ان کی زمین کی جانب پیش قدمی کے حوالے سے بھی باتیں کی جاتی ہیں۔ چنانچہ UFO کے حوالے سے برطانوی وزارت دفاع نے 1990 میں ایک خفیہ تحقیقاتی مشن قائم کیا جس نے سن 2000 تک کام کیا۔ اس مشن کا مرکزی سوال تھا، کیا وہاں کوئی ہے؟ بعد ازاں 400 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ جاری کی گئی جس میں کہا گیا ایسے شواہد کا وجود نہیں جس سے یہ اخذ کیا جا سکے کہ UFO کے یہ مشاہدات خطرناک ہے یا انہیں کوئی کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ فطری طاقتوں کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ تاہم یہ سوال پھر باقی رہا کہ اگر UFO ٹھوس مادے سے نہیں بنی تو پھر وہ کیا ہے، جیسے دنیا کے مختلف علاقوں میں وقتاً فوقتاً دیکھا گیا ہے۔ اس کا جواب اس رپورٹ میں یوں تحریر کیا گیا ہے کہ اس تحقیق کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ غیر شناخت شدہ فضائی مشاہدات یعنی UFO ٹوٹے ہوئے ستاروں اور ان کے اثرات کے نتیجے میں دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی UFO خلا میں مغناطیسی، برقی، طبیعتی اور موسمیاتی فورسز کے درمیان رد عمل سے وجود میں آتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق خلا میں مختلف برقی، مغناطیسی اور موسمیاتی حالات کے نتیجے میں کچھ اس طرح چند وقفوں کے لیے وجود میں آتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے وہ انوکھے نظر آتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اسرائیلی خلائی ایجنسی کے سابق چیف نے اچانک ایک بحث چھیڑ دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ارتھلنگز یعنی زمینی باشندے گلیکٹک فیڈریشن یعنی خلائی مخلوق سے رابطے میں ہیں۔ اسرائیل کے وزارت دفاع کے خلائی ڈائریکٹوریٹ کے سابق سربراہ ہائم ایش نے اسرائیل کے اخبار یدوت اہرونوت کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ نامعلوم پروازیں آبجیکٹو یعنی UFO نے اس رابطے کو عام یا اس سے شائع کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ ایلین کے مطابق انسانیت ابھی اس خبر کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان یہ سن کر خوفزدہ ہو جائے۔ پروفیسر ہائم ایش نے ایلین کے بارے میں مزید یہ بھی بتایا کہ ایلین بھی انسانوں کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اتنی ہی دلچسپی رکھتے ہیں جتنے کہ انسان ان کے بارے میں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایلین کائنات کے بھی تانے بانے کو سمجھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔
اس انٹرویو میں پروفیسر نے چونکا دینے والا انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ امریکی حکومت اور ایلین کے درمیان باقاعدہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ایک معاہدہ بھی طے ہو چکا ہے۔ ان معاہدوں میں مریخ کی گہرائیوں میں زیر زمین اڈہ بھی شامل ہے، جہاں امریکی خلاباز اور ایلین بھی موجود ہے۔ 2 سال قبل مریخ پر بھیجے جانے والے مشن انسائٹ کے آلات نے بھی مریخ کی گہرائیوں کو جانچنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ ایش نے انٹرویو دیتے ہوئے مزید بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس غیر عارضی مخلوق سے بخوبی واقف تھے۔ جب وہ یہ معلومات افشا کرنا چاہتے تھے تو انہیں عوام میں خوف و ہراس پھیلنے کے سبب اس کام سے سختی سے روک دیا گیا، کیونکہ انسان اب تک اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے علاوہ بھی کوئی مخلوق ان کے مقابلے میں اس کائنات میں آباد ہے۔ کہکشائی انجمن یعنی گلیکٹک فیڈریشن کے متعلق بات کرتے ہوئے ایش نے مزید بتایا کہ وہ آج بھی اس بات کے منتظر ہے کہ انسان اس حد تک ترقی یافتہ ہو جائے کہ خلا اور خلائی جہازوں کے متعلق مکمل طور پر جان کر اس کے مساوی ہو جائے، تاکہ اس سے بات کرنے اور معاملات میں آسانی ہو۔ پروفیسر ہائیم ایش کے اس تہلکہ خیز انٹرویو کے بعد اعلیٰ اسرائیلی عہدیداروں اور وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے فوری طور پر اس خبر پر رد عمل دینے سے معذرت کر لی تھی، جبکہ پینٹاگون کے ترجمان سیوگو نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری طرف ناسا کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد کائنات میں زندگی کی تلاش ہے، مگر تاحال انہیں غیر عارضی مخلوق کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملا، لیکن وہ پر امید ہے کہ اس بنیادی سوال کا جواب تلاش کر سکے کہ آیا کائنات میں انسانوں کے علاوہ بھی کوئی مخلوق آباد ہے یا نہیں۔ نومبر 2020 میں شائع ہونے والی کتاب دی یونیورس بیانڈ دا ہارائزن، جس کے مصنف ہائیگر یعنی میں عشق کے نظریات کی وضاحت زیادہ تفصیل سے لی گئی ہے۔ 87 سالہ عشد، جو کہ اسرائیلی ڈیفنس فورس کے جنرل رہے ہیں، بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد گزشتہ 30 برسوں سے انہوں نے اسرائیل کے لیے متعدد خلائی سیٹلائٹ اور مصنوعی سیارچوں پر بھی کام کیا۔ عشد نے باقاعدہ طور پر ایران کی نگرانی کے لیے ایک خفیہ سیارچہ بھی خلا میں چھوڑا تھا۔ اس کے علاوہ عشد نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے لیے بھی اعلیٰ عہدے پر خدمات انجام دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ باتیں اس وقت اس لیے کر رہے ہیں کہ اب لوگ اثر قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہائیم ایش کا کہنا تھا کہ اگر وہ باتیں 5 برس قبل کرتے تو انہیں پاگل قرار دے کر ہسپتال میں داخل کر دیا جاتا۔ اب مجھے سب کچھ حاصل ہے، میرے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں۔ میں نے ڈگریز اور ایوارڈ لے لیے ہیں اور بین الاقوامی جامعات میں میری عزت ہے۔ دوران انٹرویو انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مئی 2020 میں جب ٹرمپ کو خلائی فوج کا جھنڈا پیش کیا گیا تو اس موقع پر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ خلا اب مستقبل ہے، جرم اور دفاع دونوں اعتبار سے، اور اب ہم خلا کے لیڈر ہیں۔ امریکہ نے خلا کو فوجی چھاؤنی بنانے پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے، جو کہ اس کے سیارچوں اور مواصلات کے حفاظت کے ساتھ ساتھ زمینی سیاست پر بھی نظر رکھے گی۔ دسمبر 2019 میں ٹرمپ انتظامیہ نے باقاعدہ طور پر خلائی فوج کی تیاری کا حکم دیا تھا، جو کہ 16,000 نفوس پر مشتمل ہوگی۔ عشد کے تفسیروں کے فوری بعد سوشل میڈیا پر بھی نئی بحث نے جنم لیا ہے اور بعض قارئین نے ایلین سے ملاقاتیں کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ برطانوی وزارت دفاع کے لیے UFO پر طویل عرصہ تک تحقیقات کرنے والے نیک پوپ نے عشد کے بیان کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی لطیفہ ہو اور یا پھر اپنی کتاب فروخت کرنے کے لیے سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پوپ کا مزید کہنا تھا کہ سازشی تیوری پر مبنی کمیونٹی یہ جاننا چاہتی ہے کہ عشد اس بات کا اظہار ذاتی علم اور تجربے سے کر رہے ہیں یا پھر جو کچھ انہیں بتایا گیا اسی کو دہرا رہے ہیں۔ اب بھی اس معمہ کے چند ٹکڑے باقی ہیں۔ یہاں یہ سوال اہم ہے کہ آخر ایلین کے بارے میں اتنی جستجو کیوں کی جا رہی ہے؟ بار بار ایلینز کا تذکرہ کر کے انسانوں کے ذہن کو کس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ اگرچہ اس کائنات میں انسانوں کے علاوہ بھی اللہ رب العزت کی بے شمار مخلوق آباد ہے، مگر دوسری مخلوق کو آج تک دیکھا نہیں جا سکا اور نہ ہی اس کے دیکھے جانے کے ٹھوس ثبوت موجود ہے۔ اس دنیا میں جتنا بھی مذہبی، غیر مذہبی اور اصلاحی لٹریچر موجود ہے، اس میں مرکزیت انسان کو حاصل ہے۔ انسان اس خالق کائنات کی بہترین تخلیق ہے جسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے۔ آج کا انسان اس جستجو میں ہے کہ کیا اس انسان کے علاوہ بھی کوئی دوسری مخلوق اس کائنات میں آباد ہے؟ یہی وہ مرکزی سوال ہے جس پر انسان سمندروں کے تہ اور خلاؤں کی خاک چھاننے میں مصروف عمل ہے۔
تو دوستو، آپ ایلینز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ سچ میں اس کائنات میں موجود ہے یا یہ سب باتیں محض ایک جھوٹ پر مبنی ہیں؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔